اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اے ہمارے رب اور ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر وہی جس نے خود کو بے وقوف بنا لیا ہو، حالانکہ ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو دنیا میں چن لیا تھا اور بلا شبہ وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ اور اس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے میرے بیٹو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے تو ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی، جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ کہہ دیں نہیں بلکہ ابراہیم کی ملت جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ آپ سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں، چنانچہ ان قریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہتے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے۔ آپ کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرتے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں
और तुम जहाँ कहीं भी हो अपने चेहरे को उसी की तरफ फेर लो। और बिलाशुबा वो लोग जिनको किताब दी गई है बेशक वो जानते हैं बिलाशुबा उनके रब की जानिब से ये वाकई हक है, और जो वो अमल करते हैं अल्लाह ताला उससे हरगिज़ बेखबर नहीं। और यकीनन अगर आप उन लोगों के पास जिन्हें किताब दी गई हर निशानी ले आएं तब भी वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे, और ना आप किसी सूरत उनके किबले की पैरवी करने वाले हैं, और ना वो किसी सूरत एक दूसरे के किबले की पैरवी करने वाले हैं। और यकीनन अगर आपने उसके बाद जो आपके पास इल्म में से आया है उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तब तो यकीनन आप ज़रूर जालिमों में से होंगे। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उसे बिल्कुल ऐसे ही पहचानते हैं जैसा वो अपने बेटों को पहचानते हैं, और वाक़तन उनमें से एक ग्रोह ऐसा भी है जो यकीनन हक को छुपाते हैं हालांकि वो जानते हैं आपके रब की तरफ से यही हक है। बस आप शक करने वालों में से हरगिज़ ना हो जाना। और हर एक के लिए एक समत है जिसकी तरफ वो मुंह फेरने वाला है। सो नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो, तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह ताला तुम्हें इकट्ठा करके ले आएगा। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। और आप जहाँ से भी निकलें तो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लें, और यकीनन आपके रब की जानिब से बिलाशुबा वो हक है, और जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह ताला उससे हरगिज़ गाफिल नहीं है। और जहाँ से आप निकलें सो अपना चेहरा मस्जिद हराम की जानिब फेर लें, और तुम जहाँ कहीं भी हो सो अपने चेहरे उसी की तरफ फेर लो ताकि लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना रहे मगर उनमें से जिन लोगों ने जुल्म किया है। चुनाचे तुम उनसे मत डरो और मुझ ही से डरो, और ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दूं और ताकि तुम हिदायत पाओ।